آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے امہات سمجھ جایا کرتی تھی کہ آپ بہت شدید غصے میں ہیں، چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا. بہرحال آواز بھی نکل جاتی ہے کبھی کبھار مرد کی. ہم عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ ایسے اخلاق کی توقع رکھیں جیسے نبی کے اخلاق تھے، ظاہر ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق تھے، مرد چیختا بھی ہے کبھی کبھار. اور پھر نبی کے اخلاق اتنے اچھے تھے تو ان کی بیویوں کے اخلاق بھی اچھے تھے. بعض دفعہ بہت ہی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے تو پھر بہت اچھے اخلاق ہو تو وہ بیچ کے کھا جاتی ہے آپ کو. وہ بینک میں رکھوا کے پیسے نکلوا لے گی آپ سے، وہ کہے گی یہ اتنے اچھے ہیں ان کو کہیں بھی رکھ لو ادھار لے لو، یہ کچھ نہیں کہتے. تو تھوڑا اعتدال ضروری ہے اس زمانے میں. تو دوسری بات یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر کیا کر دو، الگ کر، تھوڑے دن روٹھو. پھر بھی بات نہیں بنتی تو اعتدال سے وَضْرِبُوهُنَّ، ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. یہ ہاتھ اٹھانے کا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ طلاق کی طرف جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو طلاق سے پہلے اللہ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی اور سب عورتوں پہ ایسا نہیں ہوتا، بعض عورتیں بعض ایسے خاندان سے آئی ہوتی ہیں کہ وہ پٹی ہوتی ہیں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت نوازا اس کو، بہت کھلایا پلایا، ہر خواہش پوری کر رہا ہے اس کی، لیکن بیگم کا ہر وقت موڈ ہی آف. بڑا پریشان ہو گیا یار، یہ کیا چکر ہے یار، چاہتی کیا ہی. تعویذ گنڈے بھی کر لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. جب بات کرو الٹا جواب. اس نے کہا یار شاید ابھی میں نے عمرہ نہیں کرایا اس کو، چلو عمرے پہ لے گیا، حج کرا دیا، تبلیغ میں لے گیا اپنے ساتھ، پھر وہ جناب آؤٹنگ کے لیے لے گیا، چلو بھائی ہنی مون نہیں منایا صحیح طریقے سے، دوبارہ منا لیتے ہیں. سارے کام کر کے دیکھ لیے. سنا ہوا تھا اس نے علماء سے کہ مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، غیرت کے خلاف ہے، اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. نبی کے اخلاق بھی سن رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. چلتا رہا، لیکن سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، بیگم صاحبہ تمیز سے بات نہیں کرتی. ایک دن غصے میں آیا اور پھٹا اور اٹھا کے بیگم کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھنائی لگا دی. اس کہ کیا مذاق ہے یار، یہ بوکھلا جاتا ہے نا انسان. دھنائی لگائیے طبیعت سے، وہ رونے چیخنے لگی. اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر گزری ہے، مسکرا کے بات کر رہی ہے، بہت اچھے اخلاق. بڑا پریشان ہوا یار، آج تو میرا خیال تھا کہ یہ جلا دے گی مجھے، گلا دبا دے گی، آج تو میں نے اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. تو اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ یار یہ چکر کیا. اس نے کہا کہ اصل میں یہ جس گھر میں رہی ہے نا، بچپن سے پٹتی آئی ہے، یہ بہت دنوں سے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی، دھنائی نہیں ہوئی تھی، تو عجیب سا فیل ہو رہا تھا اس کو. عجیب سا کیا ہو رہا تھا؟ میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا، بچے قابو میں ہی نہیں آ رہے میرے. میں بچوں کو جب بھی پڑھاتا تھا تو بڑے اچھے اخلاق سے، اور بچے مجھ سے بڑے مانوس ہوتے تھے، میرا انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے. یعنی باقی اساتذہ کا اتنے شوق سے انتظار نہیں ہوتا تھا، میرا انتظار کرتے تھے کہ یہ استاذ کب آئیں گے، اور سبق بھی یاد کرتے تھے، سناتے تھے. تو میں دوسروں سے کہتا تھا بھائی یہ مار پیٹ کے بغیر بھی بچے پڑھ لیتے ہیں. لوگ مانتے نہیں تھے، دوسرے قاری حضرات جو تھے نا مانتے نہیں تھے. میں کہتا تھا میری کلاس آگے دیکھو، سب بچے سبق بھی سناتے تھے، میں ان کو لطیفے بھی سناتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا، بہت شوق سے سبق. تو ایسے ہی میرا تجربہ ایک جگہ ناکام ہو گیا. میں جب بھی بچوں کی کلاس لیتا تھا، بہت اچھے پڑھتے تھے، بڑی محبت سے بچوں میں بچہ بن کے ہی پڑھاتا تھا ان کو، اور بڑا مزہ آتا تھا، سبق بھی یاد کرتے، شوق سے پڑھتے تھے. ایک مدرسے میں جانا ہوا، وہاں میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو عجیب سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، اور میں ان سے بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں، ان کو چٹکلے بھی سنا رہا ہوں، لطیفے بھی سنا رہا ہوں، لیکن نہیں. میں نے وہاں کے محتمین سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ تو عجیب سی. انہوں نے کہا یہ پٹنے کے عادی ہیں، انہوں نے جن اساتذہ سے پہلے پڑھا ہے ان سے یہ اتنے پٹے ہیں کہ مفتی صاحب جب تک ان کو پیٹو گے نہیں یہ. میں نے کہا ہم نہیں پیٹے گا، کسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق خراب کر دیں ایسا. چلو کبھی کبھار کسی بچے پہ ایک دو لگا دیے، ایک دو پوری کلاس ہی کو. پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ جو کلاس ہو رہی تھی نا، اس میں استاذ آتے تھے اور بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیتے تھے. ابتدا بچوں کی ایسے ہوتی تھی سارے مرغا بن جاؤ، یہ کیوں بنے گا بڑھو. اور وہ بچے بڑے تمیز سے پڑھ رہے تھے، سبق بھی یاد کرتے تھے. تو میں نے کہا جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیا، بلا وجہ بیٹھ کے لگا دی ان کو، بلا وجہ تھپڑ لگ رہے ہیں ان کو، تو میں حیران ہونے کا یہ تو پھر ایسے ہی لوگ ہی چل سکتے ہیں بھائی یہاں پہ. ہم یہاں پہ تو
تو ہم نکل لیے وہاں سے پتلی گلی سے. شکر ہے اللہ نے جان چھڑائی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسے موقع پہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی, بعض بہت ہی ڈھیٹ ہوتی ہیں, تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کام بن جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. دوسرا, اس میں مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ہے. جو چیز آپ کی اپنی ہوگی نا, جس پہ آپ کو اجازت دی جائے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں, پھر انسان اس کو اتنے آرام سے چھوڑتا نہیں ہے. حقیقت ہے یہ نفسیاتی, آپ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں یا جس نے نفسیات پڑھی ہے نا, سائیکولوجی, اس سے پوچھیں آپ, جس چیز میں اپنائیت کا احساس ہو کہ میں بوقت ضرورت اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اور جس چیز کا پتا ہو کہ بھائی یہ جو مرضی کر لے, میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر, میں مرد نہیں ہوں, تو انسان پھر اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ جو قانون بناتے ہیں نا آسمان پہ, اس قانون کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, کوئی متبادل نہیں ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر عورت جو مرضی کرتی رہے گی, مرد کو پھر اپنی یہ مردانگی کے خلاف لگنے لگتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا, مرد اگر بیوی کو تانا دے کہ بھئی تمہیں تو تمہارے باپ نے سکھایا ہی نہیں کھانا بنانا, اسی قسم کا تانا اگر عورت دینا شروع کر دے, اور اس سے 10 گنا بڑھ بڑھ کے تم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. فرمایا اگر دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, یہ تو وہ غلطیاں جو بیوی مان رہی ہے لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. بعض دفعہ عورت کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے, اور مرد کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ میرا صحیح ہے. اب دونوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. کیسے سمجھائیں یار, یہ فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے مشکل. آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں, عورت سمجھتی ہے کہ میں صحیح. اور یاد رکھو آدمی کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. میں نے مثال دی تھی نا, مثال تو بڑی ذرا نازیبا قسم کی ہے لیکن ہے بڑی زبردست. اپنی برائیاں انسان کو بری نہیں لگتی اور اپنی اچھائیاں بہت اچھی لگتی ہیں. جب واش روم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اپنی, وہ بری لگتی ہے یار. وہ تو بول دو نا نہیں لگتی بھائی. کتنی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, پولیس بلوانی پڑتی ہے بندے کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے, لیکن دوسرے کی بدبو ایک دم ایسے یہ کرتے ہیں, اس میں پانی نہیں بہا کے آئے صحیح طریقے سے, اس پہ یہ الزامات ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اپنی برائی انسان کو بری نہیں لگتی. تو بعض دفعہ مرد میں اندر خامیاں ہوتی ہیں, وہ اس کو بری لگ نہیں رہی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے, میں اگر انٹیوں سے بات کر لیتا ہوں تو کیا ہے اس میں بھائی, میں کوئی غلط تھوڑی ہوں. بیگم کو اعتراض ہے یہ کیا لگتی ہے تمہیں, اتنے پٹک پٹک کے تم بات کر رہے تھے اس سے اور آنکھ میں ٹکا ہو رہا تھا, یہ کیا ہو رہا تھا یہ. تو اپنی برائی کیا لگتی ہے ہلکی, اپنی بد اخلاقی بھی وہ مردانگی لگتی ہے. اپنی بد اخلاقی جو ہے نا, گھر میں جانوروں کی طرح چیخنا, کہتا ہے میں آدمی ہوں آدمی, حالانکہ یہ گدھا ہے. چیختے آدمی یقیناً ہیں, لیکن گدھے میں اور آدمی کے چیخنے میں فرق ہونا چاہیے. حرکتیں گدھے والی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے, مردانگی ثابت کر رہا ہے.